ساتویں بات، بدون سخت ضرورت کے سفر نہ کرے، بدون سخت ضرورت کے سفر نہ کرے۔ سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہو جاتی ہیں، بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں، وظیفوں میں خلل پڑ جاتا ہے، وقت پر کوئی کام نہیں۔ آدمی جہاں ہوتا ہے اس کا اپنا ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے، کھانے کا وقت، سونے کا وقت، پڑھنے کا وقت۔ لیکن جب آدمی کہیں سفر میں جاتا ہے، چاہے زیادہ دور کا سفر ہو، اپنے کسی رشتہ دار کے یہاں بھی جائے، تب بھی وہ گھر والا نظام برقرار نہیں رہتا، اور وقت میں بے برکتی ہو جاتی، کچھ ہوتا نہیں۔ اور آج کل تو ماحول ایسا ہے کہ انسان رشتہ دار کے یہاں بھی جائے تو شاید وہاں ٹھیک طریقے سے واپس نہ آئے۔ حتی الامکان احتیاط کرنی۔ خاص کر مجھے یاد ہے ایک دوست اس وقت ہمارے یہاں ہی ہیں، ان کو کل اپنی والدہ کے ساتھ کہیں جانا تھا، مغرب سے عشاء تک وہاں کوئی تقریب وغیرہ، کوئی اور لوگ بھی ہوں گے، تو آدمی کو جو فکر پڑ جاتی ہے تو انہوں نے مجھے فون کیا، اگر میں وہاں جاؤں پتہ نہیں وہاں بد نظری ہو جائے کیا ہو جائے۔ میں نے کہا آ جاؤ، تو پھر آ گئے یہاں عشاء تک، ماشاءاللہ عشاء پڑھ کے یہاں سے نکلے، پھر والدہ کو، چونکہ جب بھی آدمی کہیں باہر جائے گا تو صحیح سالم واپس آنا خاص کر آج کل کے ماحول میں بڑا مشکل ہے۔ اسی موقع لیے حضور علیہ السلام سے ایک مرتبہ کسی صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ کو کوئی نصیحت فرمائیے، اور مختصر آپ نے 3 نصیحتیں فرمائی۔ اس سے پہلے بھی آ گئی یہ بات، لیکن جب آدمی کوئی بات بار بار سنتا ہے تو پھر عمل بھی نصیب ہوتا ہے، اور جب بھی بات سنیں تو عمل کی نیت سے، یہ جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہے گزشتہ ہفتے، شاید اس وقت بھی میں نے بتا دیا تھا، ہم یہ نیت کر کے پڑھیں اور سنیں کہ جس طرح ہم کو اس میں کہا گیا انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کے رات اور دن اسی طرح گزاریں گے۔ اس طرح زندگی گزارنے سے آخرت کی زندگی تو کامیاب ہے ہی، دنیا میں بھی انشاءاللہ چین و سکون والی زندگی نصیب ہوگی۔ قرآن پاک میں من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، اور ایک آیت ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ذکر اللہ سے مراد صرف لا الہ الا اللہ، وہ تو ہے ہی لا الہ الا اللہ، تیسرا کلمہ درود شریف استغفار، لیکن ذکر اللہ میں یہ بھی ہے کہ بندہ رات دن کے اوقات میں اس بات کا لحاظ رکھے مجھ سے اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام نہ ہو، یہ بھی ذکر اللہ ہے۔ تو فرمایا بدون سخت، تو کیا فرمایا اس وقت نصیحت جو فرمائی، 3 نصیحتیں فرمائی۔ پہلی نصیحت کیا فرمائی؟ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو قابو میں رکھو۔ یہ زبان بہت بڑی نعمت بھی ہے اور بڑے خطرے کا معاملہ بھی، اسی لیے امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین جنبیہ ازمن لہ الجنہ۔ یہاں اگر کوئی کہے بھائی تم ملازمت چاہتے ہو نا، تم 4 کام کر لو میں تمہیں ملازمت دلا دوں گا، اور ملازمت کا مطلب کیا ہے کہ نوکری کر کے کھاؤ گے بھی ہو۔ ہم کہیں گے 4 کام تو 10 کام کریں گے، ہم نے تو 20 سال اسی لیے لگائے، آپ 10 باتیں 4 کام ہم تو 10 کریں گے، اور یہاں حضور علیہ السلام فرمائے کل 2 کام کرو، اور ضامن کس کا بنوں گا؟ جنت کا۔ نوکری جو ملے گی کتنے سال کی نہیں ملتی؟ 30-35 سال، اس کے بعد ریٹائر، پھر مر جاتا ہے آدمی۔ اور حضور علیہ السلام جس جنت کا وعدہ فرما رہے ہیں وہ کتنے سال کے لیے؟ ابد الآباد، اور بڑھاپا کچھ نہیں آئے گا، ہمیشہ ماشاءاللہ جوان رہیں گے، صحت مند تندرست۔ اور کیا کیا ملے گا اس کی تفصیلات ہیں۔
تو کیا فرمایا من یضمن لی ما بین جنبیہ وما بین لحیہ وما بین جنبیہ اضمن لہ الجنہ. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو میرے لیے دو چیزوں کی ضمانت لے لے, دو چیزوں کا عہد کرے, ایک تو جو اس کے دو جبڑوں کے درمیان زبان, یعنی اس کا شریعت کے خلاف, اللہ کی مرضی کے خلاف زبان کا استعمال نہ کرے, اور جو دو چیز اس کے دو ٹانگوں کے درمیان مراد ہے شرم کا, اس کا غلط استعمال نہ کرے. حضور علیہ السلام فرماتے اضمن لہ الجنہ, میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں اور اس کو جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. تو کیا فرمایا اس نصیحت میں؟ پہلی نصیحت املک علیک لسانک, اپنی زبان کو قابو میں رکھو. اور دوسری نصیحت اسی پر یہ آئی تھی وَلْيَسَعَكَ بَيْتُكَ, تمہارے لیے تمہارا گھر کافی ہو, تم کو تمہارا گھر سمائے. مطلب کیا ہے کہ بلا وجہ گھر سے باہر نہ جائے. علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ گھر کے اندر تھوڑی وسعت ہو. اگر گھر میں ایک دو ہی کمرے ہیں تو دقت تو ہو ہی جاتی ہے. اگر گھر میں کشادگی ہو, ایک آدھ کمرہ جہاں آدمی جا کر اپنا تنہائی میں کبھی تلاوت, ذکر اور دعا اور دوسری چیزیں کر سکتے ہیں, پھر اس کو باہر جانے کی ضرورت زیادہ نہیں پڑتی. تو کیا فرمایا بلا ضرورت سفر نہ کرے. گھر کے اندر ایک نظام بنا ہوا ہوتا ہے, جب باہر جاتا ہے تو وہ متاثر ہو جاتا ہے. اور ویسے گھر کے اندر رہنے کا نظام بنا لینا چاہیے. نظام الاوقات جس کا ٹائم ٹیبل کہتے ہیں, اس سے وقت میں بہت برکت ہوتی. یہ جو ہمارے علماء اسلاف اکابرین نے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں, انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے. حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے 1000 کی کتاب, ان کی قریب ان کی تصنیفات کتابیں لکھی کہاں سے. اور اس سے پہلے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ سیوطی, اور بڑے بڑے اکابرین. وجہ کیا ہے؟ وہ اپنی زندگی کی بہت قدر اور نظام الاوقات کا بہت لحاظ. حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, ان کے ہاں ان کے استاد آئے حضرت مولانا محمود حسن شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے پہلے فاضل اور پہلے فارغ ہیں. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگرد ہیں, اور بڑے بڑے علماء ان کے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ, وہ بھی حضرت شیخ الہند کے شاگرد ہیں. حضرت تھانوی ان کے شاگرد ہیں. تو استاد آئی دیوبند سے تھانہ بن حضرت کے پاس, اپنے شاگرد کے پاس. ہم جیسوں کے پاس بھی استاد آ جاتا ہے تو ہم تو سب کچھ بھول جاتے ہیں. حضرت تھانوی تو تھانوی تھے, فوراً گئے حضرت کے پاس, ان کی خبر کی, ان کو آرام سے بٹھلایا. اس کے بعد عرض کہ حضرت میرا جو نظام الاوقات ہے, یہ وقت میرا بیان القرآن کی تفسیر لکھ رہی تھی کہ میرے 24 گھنٹوں میں یہ وقت جو ہے یہ میرا بیان القرآن لکھنے کا ہے. اگر آپ کی طرف سے اجازت ہو تو میں اپنا یہ معمول پورا کروں. شیخ الہند تھے, وہ بہت خوش ہے, کہا ضرور. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ گئے اور جلدی ہی تھوڑی دیر میں واپس آئے. تو حضرت شیخ الہند نے پوچھا تم تو جلدی واپس آ گئے. کہا حضرت ایک طرف تو آپ تشریف لائے میرے لیے سعادت, لیکن دوسری طرف سے میرا دل یہ نہیں چاہا کہ میں اپنے معمول کو بالکل یا ناگاہ کروں, اس نے جا کر تھوڑا کام کر لیا تاکہ بالکل یا ناگاہ نہ ہو. لیکن جو عام طور اتنا نہیں کیا, تھوڑا کیا تاکہ وہ معمول پورا ہو جائے, چھوٹے نہ. اب آ کر آپ کی خدمت میں آیا. تو گھر کے اندر آدمی نظام الاوقات بنائے. اب جب نظام الاوقات بنائے, اب اگر آدمی کہیں جاتا ہے کہیں سفر میں, تو وہ نظام وہ برقرار, اس میں کچھ نہ کچھ خلل آ جاتے. اس لیے فرماتے ہیں بلا ضرورت سفر نہ کرے. سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہو جاتی ہیں, بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں. اب ہم لوگ تو ایسے ہیں کہ سفر میں وہ پورے معمولات کے پابند رہیں. حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو دارالعلوم دیوبند کے محتمم تھے, اور تقریباً 60 سال تک دارالعلوم دیوبند کے منصب اہتمام پر فائز رہے. ان کا معمول تھا کہ وہ مغرب کے بعد پابندی کے ساتھ نفلوں میں 3 پارے پڑھا کرتے تھے. اور پھر انہوں نے اس کی وجہ بھی بیان کی. ایک مرتبہ مولانا رحمۃ اللہ صاحب نے بھی سنائی, اور بھی پہلے سنا, کہ ان کے
حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے حافظ احمد صاحب جو قاری طیب صاحب کے والد ہیں. حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ جو دارالعلوم دیوبند کے فاضل ہیں, انہوں نے اپنے صاحبزادے حافظ احمد صاحب سے کہا بھائی دیکھو مولوی اور عالم تو میں نے تم کو تمہارے لیے بنایا ہے, لیکن حافظ اپنے لیے, اس لیے انہوں نے پھر معمول بنایا روز 3 پارے پڑھ کر ثواب کن کو بھیجتے تھے, اپنے والد کو, ان نفلوں میں. پھر جب حافظ احمد صاحب کا وقت آخری آنے لگا تو انہوں نے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ اپنے صاحبزادے کو بتا دیا کہ میرے ابا نے مجھ سے یہ کہا ہے اور یہی بات میں تم سے کہتا ہوں. تو قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ فرماتے اس کے بعد سے میرا یہ معمول ہے, سفر ہو یا حضر ہو, میں اپنا یہ معمول ترک نہیں کرتا. ہمارا معاملہ یہ ہے, ہم گھر میں بیٹھے اور جب بھی معمولات پابندی کے ساتھ نہیں ہو پاتے, جب سفر میں جائیں گے تو معمولات کا بالکل ہی نظام درہم برہم ہو جاتا ہے. تو اس لیے فرماتے ہیں کہ بدون سخت ضرورت کے سفر نہ کرے, سفر میں بہت سی باتیں بے احتیاطی کی ہو جاتی ہیں, بہت سے نیک کام چھوٹ جاتے ہیں, وظیفوں میں خلل پڑ جائے. وظیفے کا مطلب کیا ہے؟ معمول. وظیفے کا لفظ بعض مرتبہ بہت سو کو چبھتا ہے. وظیفے کا مطلب کیا ہے؟ مقررہ چیز ہے نا, معمول. یعنی آپ نے اسی لیے تنخواہ جو ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں وظیفہ, مجھے ماہانہ یہ وظیفہ ملا کرتے. تو وظیفے کا مطلب کیا ہے؟ مقررہ چیز.